قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے۔ 10 صحابہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا دیکھا، کپڑے پہ کچھ رنگ نظر آیا۔ یہ میری بات توجہ سے سننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا کپڑا دیکھا، آپ کو کچھ رنگ نظر آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ یہ خوشبو آ رہی ہے، کچھ رنگ لگا ہے۔ اللہ کے رسول میں نے کل نکاح کیا ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ اللہ کے رسول میں نے نکاح کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ مبارک کرے، اللہ تیرے نکاح کے اندر برکت دے۔ جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں کسی کی سمجھ میں آ رہی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ میں اور آپ ہوتے تو کہتے یار یہ تو نے کیسا نکاح کیا ہے کہ جس میں تو نے ہمیں بلایا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا۔ کچھ بات پلے پڑ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ، مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول میں نے کل نکاح کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں تو نہیں ملتا آپ نے کہا کہ تو نے مجھے بلایا ہی نہیں شادی میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل جوئی کے لیے پوچھ لیتے ہیں کہ جابر یہ بتاؤ کہ تم نے جو نکاح کیا ہے آیا وہ کسی کنواری کے ساتھ کیا ہے یا کسی بیوہ کے ساتھ کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول میں نے بیوہ کے ساتھ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی کنواری کے ساتھ کیوں نہیں کیا؟ کہا بیوہ کے ساتھ اس لیے کیا کہ اللہ کے رسول میری 6 بہنیں ہیں، اگر میں کسی کنواری کے ساتھ کرتا تو وہ اتنی سمجھدار نہ ہوتی یہ 6 بہنوں کی تربیت کرنے کے لیے، میں نے بیوہ سے کیا ہے، چلو وہ سمجھدار ہوگی، میری بہنوں کی تربیت ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے نکاح میں برکت دے، مبارک ہو تمہیں۔ کیا اللہ کے رسول نے کہا کہ تو نے مجھے نہیں بلایا شادی میں؟ یہ کیا لاکھوں کروڑوں روپے جمع کرنے کی ضرورت، اور یہ وہ اسی کے اندر انسان پھر اپنی زکوٰۃ بھی بھول جاتا ہے، اسی کے اندر سارے دینی کام بھی بھول جاتا ہے کہ بس میں نے جو ہے وہ شادی کرنی ہے، اس کے لیے جو ہے میں نے یہ جمع کیا ہوا ہے۔ یہ سب سے آسان ہماری شریعت کے اندر نکاح جو ہے سب سے آسان، یہ صرف اور صرف ہمارے دین کے اندر۔ آپ کو مسجد کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے، مولوی صاحب کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، قاضی صاحب کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی ایجاب و قبول ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ اب جب تم اپنے لیے خود اتنی مشکلات بناتے ہو تو پھر اللہ بھی کہتے ہیں ایسے ہی پھر مشکلات کے اندر ہی جیتے رہو۔ پھر اب آپ اگر کرسچینٹی کو دیکھیں، عیسائیت کو دیکھیں، تو ان کو شادی کے لیے لازمی چرچ کے اندر جانا پڑتا ہے، چرچ کے بغیر ان کی شادی کہیں نہیں ہوتی، لازمی ان کو پادری کے سامنے جانا پڑتا ہے، اس کی ایک الگ فیس ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، ہم نے خود اس کو ایسا بنایا ہے۔ تو اس لیے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زمین کے اندر حدیث پاک ہے نا کہ جب کوئی اچھا رشتہ آ جائے تو اس کو قبول کر لو،
اگر نہیں کرو گے تو زمین کے اندر فساد مچے گا۔ اس سے مراد ہے ہی یہ کہ پھر زنا عام ہو جائے گا۔